محمد شوکت سائیکل پر سموسے بیچ کر بچوں کا پیٹ پالتا اور ایک ایک روپیہ جوڑ کر اس نے بیٹی کے لیے بالیاں لی تھی۔ ایک دن ایک پنکھے اور ایک بلب کا بل 30,000 آ گیا، تو جب بل ادا نہ ہوا تو میٹر کاٹنے والا آیا تو بالیاں بیچ کر بل ادا کیا۔ اگلے مہینے پھر 40,000 بل آ گیا اور گھر میں کھانا تک نہ تھا، تو وہ بہن بھائیوں کے پاس گیا لیکن کسی نے مدد نہ کی۔ ایک مہینے بعد جب میٹر کاٹنے والا حبیب احمد شوکت کے گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح لرز گئی اور محلے میں کہرام مچ گیا، کیونکہ گرمیوں کی اس چلچلاتی دھوپ میں بھی وہ اپنی سائیکل پر بیٹھا اسپیکر میں صدائیں بلند کر رہا تھا۔ وہ ہر گلی میں جا کر کچھ دیر کے لیے رکتا اور حسرت سے ہر دروازے کو دیکھتا اور پھر اپنے اسپیکر میں اعلان کرتا۔ جب دیکھتا کہ گھر سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تو اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے اپنا پسینہ پونچھتا اور آسمان کی طرف دیکھتا۔ سورج تو آگ برسانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک لکڑی کے باکس سے پانی کی بوتل نکالی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا تاکہ 2 گھونٹ پانی کے بھر کر اپنی پیاس بجھا سکے، مگر جب باکس کھول کر دیکھا تو پانی کی بوتل خالی تھی۔ اس نے افسردگی سے اس بوتل کو باکس میں رکھا اور پھر ہمت کر کے مزید گلیوں میں جا کر صدائیں لگانے لگا۔ محمد شوکت ایک پرانا سموسے بیچنے والا تھا۔ اس کے باپ نے بھی یہی کام کیا تھا اور اب وہ بھی گلی گلی جا کر سموسے بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ پہلے پہل تو اس کو خوب کمائی ہو جایا کرتی تھی، مگر اب جیسے جیسے مہنگائی بڑھی تو اس کے کام کو بھی فرق آنے لگا۔ ایک روز اس نے جب سموسے بیچنے کے لیے ایک محلے کا انتخاب کیا جہاں پر اس کے سموسے بڑے اور بچے شوق سے منگوا کر کھایا کرتے تھے، ایک بچہ آیا اور اس سے سموسہ لے کر گیا۔ اس نے جو ہی سموسہ کھانا شروع کیا تو اس میں سے بال نکل آئے۔ پھر کیا تھا، اس کی ماں آئی، پورے محلے کو اکٹھا کر کے شوکت کو باتیں سنانے لگی اور سب کو تنبیہ کر دیا کہ کوئی بھی شوکت سموسے والے سے سموسے نہ لے، پتہ نہیں کیسے گندے ہاتھوں سے یہ سموسے بناتا رہتا ہے اور کیا کیا ملاتا رہتا ہے۔ آج اس کے سموسے سے بال نکلے ہیں، کل نہ جانے کیا نکل آئے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو شوکت کو اس محلے میں سموسے بیچنے کے لیے آنے کے لیے منع کر دیا۔ شوکت بیچارہ معذرت کرتا رہ گیا۔ گھر آیا تو آ کر بیوی سے کہنے لگا، تم دھیان سے کیوں نہیں بناتی، سر پر دوپٹہ باندھ لیا کرو۔ اب دیکھو اس محلے والوں نے مجھے ذلیل کر کے محلے سے ہی نکال دیا، اب میں کس طرح اچھی خاصی رقم کما سکوں گا۔ شوکت نے اس محلے کی اور جگہوں کا رخ کیا۔ لوگ اس کے سموسوں کو پسند کرتے تھے، حالانکہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں سموسہ 20 روپے کا ہو گیا تھا، وہ اس کے باوجود اپنا سموسہ 10 روپے کا بیچ رہا تھا تاکہ لوگ اس سے سموسہ لیں اور اس کی اچھی رقم بن جائے۔ مگر بھلا ایک دن میں کتنے سموسے بیچ سکتا تھا؟ بعض دفعہ تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا، گرمی کی وجہ سے تو ویسے ہی سب کا برا حال تھا۔ شوکت کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ماہ نور بیٹی عطا کی تھی۔ اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت تھی۔ اس کی بیٹی بھی بڑی ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ آج تک اس نے اپنی بیٹی کی کسی بھی فرمائش کو رد نہیں کیا تھا۔ جو بھی اس کی بیٹی کہتی وہ فوراً پورا کر لیتا، چاہے آدھی رات کا ہی وقت کیوں نہ ہو۔ اس کی من پسند چیز اسے ضرور لا کر دیتا۔ جیسے جیسے بڑی ہونا شروع ہوئی تو شوکت کی بیوی کہنے لگی کہ بچی کے کان بھی چھدوانے ہیں۔ شوکت نے جب یہ سنا تو بڑے ہی لاڈ سے اپنی بچی کی جانب دیکھا اور اس کے کانوں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں تو اپنی بچی کو سونے کی بالیاں پہناؤں گا، میری بچی بالکل شہزادی لگے گی۔ شوکت کی بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، کیوں بڑے بڑے خواب بچی کو دکھا رہے ہو؟ ہم غریب لوگ ہیں، بھلا کہاں سونے کا منہ دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی کل جا کر اس کے کان چھدوا کر دھاگے ڈال دوں گی۔ خود ہی جب ہاتھ میں 2 پیسے آئیں تو تانبے کی بالیاں بنوا کر کان میں ڈال دوں گی، ورنہ دھاگے کی ہی پہنے رکھے گی۔ جب خدا نے دیا تو بچی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں پہنا دوں گی۔ مگر شوکت بولا کہ نہیں نہیں، میری بیٹی تو سونے کی بالیاں ہی پہنے گی، میں اپنی بچی کو ضرور سونے کی بالیاں لا کر
دوں گا۔ ماہنور نے جب یہ سنا تو خوشی سے چہک اٹھی اور کہنے لگی کہ میں تو کانوں میں سونے کی بالیاں ہی پہنوں گی۔ میرے پاس سونے کی بالیاں ہوں گی تو میری سہیلیاں دیکھ کر بڑی خوش ہوں گی۔ شوکت بھی مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد تو اس نے جیسے سموسے بنا کر بیچنا شروع کر دیے۔ زیادہ وقت باہر سموسے بیچنے میں لگاتا۔ وہ گھر گھر جاتا اور سموسے بیچنے کی زیادہ کوشش کرتا۔ رات گئے تک سڑکوں پر گھومتا رہتا اور پیسے جمع کرنے لگتا کہ اپنی بچی کے لیے بالیاں بنا سکے۔ دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی اس مہنگائی نے ویسے ہی اس کا خرچہ بڑھا دیا تھا۔ شوکت کے دونوں بچے سرکاری اسکول میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہے تھے اور پڑھائی کے بعد وہ محلے میں ہی مزدوری کا کام کرتے تھے۔ اسکول سے واپس آ کر کھانا کھاتے اور پھر ٹھیکیدار کے ساتھ محنت مزدوری کرنے چلے جاتے۔ جو 200-300 روپے مل جاتے وہ لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ یہ غربت اور مفلسی میں دھنسے ہوئے بچے تو بچپن سے ہی محنتی اور روزگار ڈھونڈنے نکل پڑتے تھے تاکہ اپنے ماں باپ کی اس مشکل وقت میں مدد کر سکیں۔ وہ وقت بھی آ گیا جب مہنگائی کی وجہ سے دونوں بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑا اور وہ لوگ اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے لگے۔ شوکت اور اس کی بیوی ساری رات سموسے تیار کرنے میں لگا دیتے اور پھر فجر وقت نماز ادا کر کے ہی تھوڑی دیر کے لیے شوکت لیٹا کرتا تھا۔ اس کے بعد سارے سموسے ایک باکس میں ڈال کر اپنی سائیکل پر رکھے ہوئے گلی گلی جا کر سموسے بیچنے لگتا۔ وہیں شوکت کے دونوں بیٹے صبح صبح ٹھیکیدار کے پاس چلے جاتے۔ وہ ان بچوں کو دیکھتا تو ان سے خوب محنت مشقت کرواتا، بھاری بھاری چیزیں اٹھواتا اور جھڑکتا بھی رہتا۔ انہیں مارنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی دہاڑی صرف 200 روپے تھی کیونکہ وہ بچے تھے اور ابھی کام باقی مزدوروں کی نسبت دونوں بھائی کم کیا کرتے تھے۔ ماہنور اپنی ماں کے ساتھ گھر ہی رہا کرتی تھی۔ وہ جہاں جہاں سموسے بیچنے جایا کرتا تھا ان محلے میں چوری چکاری کافی بڑھنے لگی تھی۔ آئے روز رات کو محلے کے کسی نہ کسی گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا تو کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محلے میں پھیری والے اور چیزیں بیچنے والے لوگوں کا محلے میں آنا بند کروا دیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن محلہ کا چکر کاٹتے رہتے ہیں، لوگوں کے گھروں کا راز لیتے ہیں اور پھر رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر وارداتیں کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا، شوکت کو محلوں میں جا کر سموسے بیچنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اگر کوشش کرتا بھی تو لوگ اسے دھتکار کر وہاں سے نکال دیتے۔ یہی کہتے تھے کہ اگر اب دوبارہ تم نے اس محلے کا رخ کیا تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ بیچارہ شوکت ہر طرف سے دھتکارے جانے پر مایوس ہو کر گھر آ گیا کیونکہ کوئی بھی اس سے سموسے نہیں خرید رہا تھا۔ بیوی نے جب یہ دیکھا پریشان ہو گئی، کہنے لگی اس وقت گھر میں آٹا بھی ختم ہو چکا ہے، اسی آس پر بیٹھی ہوئی ہوں کہ آج جو کمائی ہوگی اس کمائی سے ہی آٹا آئے گا۔ شوکت بے حد پریشان تھا، اندر ہی اندر اس کے سر پر کئی پریشانیاں منڈلانے لگی تھیں۔ ایک تو ملک کے حالات ایسے ہو رہے تھے، دوسرا اس کی جیب مزید خرچ اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی۔ جیب میں صرف 50 روپیہ موجود تھا اور اس 50 روپے سے بھلا کیا تھا۔ جب دل مزید تنگ ہونے لگا تو جائے نماز بچھائی اور نوافل پڑھنے لگا، خدا کے حضور دعا کرنے لگا، اس مشکل وقت میں میری مدد فرما، آخر میں کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں گا؟ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں رہے، بس مجھے اتنا عطا کرتے رہنا کہ میرے بچے کبھی بھوکے نہ سو سکیں، زیادہ میں اے اللہ تجھ سے نہیں مانگتا۔ شوکت نے دعا کی اور ایک بار پھر ہمت کر کے خدا پر یقین رکھتے ہوئے وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ سڑکوں پر جا کر سموسے بیچنے لگا۔ لوگوں نے اس روز اس سے سموسے خرید لیے۔ شوکت بڑا ہی خوش تھا، اسے تو جیسے ایک نئی امید کی کرن مل چکی تھی، گو کہ اب یہ محلے سے زیادہ دور جاتا تھا۔ اس نے پیسے جوڑنا شروع کر دیے۔ چند ہی ماہ میں اس نے اتنے پیسے جوڑ لیے تھے کہ وہ اپنی بچی کے لیے بالیاں خرید سکے۔ ان پیسوں کو اکٹھا کر کے وہ سونار کے پاس گیا اور خوبصورت سی بالیاں لے کر گھر چلا آیا۔ اس نے بچی کی سالگرہ پر اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو،
بچی نے جو ہی آنکھیں بند کی تو شوکت نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہ بالیاں بچی کے سامنے کیں اور بچی کو آنکھ کھولنے کو کہا۔ ماں نور نے جب اپنے سامنے سونے کی بالیاں دیکھیں تو خوشی سے چہک اٹھی، مارے خوشی کے وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے بالیاں لے کر دے دیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہ تھے تو آپ رہنے دیتے، مگر اسلم فوراً اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہنے لگا کہ نہیں میری بچی، اس پر تمہارا حق تھا، تمہارا باپ جو کچھ کماتا ہے وہ تم ہی لوگوں کے لیے تو ہے۔ اس کے بعد شوکت نے وہ بالیاں اپنی بچی کو پہنا دی اور اپنی بچی کو ان بالیوں میں دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ بیوی کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو میری بچی بالیوں میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، جیسے یہ بالیاں خاص اسی کے لیے بنی ہوں۔ شوکت کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بس دعا کرو شوکت، ہمارے بچوں کو زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اور اللہ ہماری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ شوکت بھی نم آنکھوں کے ساتھ آمین کہہ گیا تھا۔ وہ ایک ماہ ہی ٹھیک گزرا تھا کہ جب خبروں میں یہ بات عام ہونے لگی کہ بجلی پر ٹیکسوں کے انبار لگ چکے ہیں اور بجلی پھر مہنگی ہے۔ اس روز جب شوکت کے دروازے پر بجلی کا بل آیا تو شوکت کی بیوی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ ان کے ایک مہینے کا بل 30,000 روپے آیا تھا۔ اس کی بیوی حیرت سے بل والے سے کہنے لگی کہ بھیا دھیان سے دیکھو، کیا یہ بل ہمارا ہی ہے؟ مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہے، صرف نیچے لکھے ہوئے ہند سے ہی سمجھ آتے ہیں، ہمارا بل تو نہیں ہو سکتا، ہمارا بل تو 200-300-400 روپے آتا ہے۔ مگر وہ بجلی والا کہنے لگا کہ نہیں باجی آپ کا ہی ہے، بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے اور سرکار نے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں۔ جبکہ شوکت کی بیوی چکرا کر گر چکی تھی، بار بار بل کو دیکھتی اور یہی دعا کرتی کہ یہ خواب ہو یا اس کی نظر کا مسئلہ، کیونکہ 30,000 روپے کیسے آ سکتے ہیں؟ شوکت تو بمشکل روز کا منافع 500-600 روپے کما سکتا تھا، 30,000 روپے تو وہ ماہانہ بھی نہیں کماتا تھا، تو آخر یہ 30,000 روپے بل کیسے ادا کرتا؟ شام کو شوکت گھر آیا تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے، اتنی افسردہ بیٹھی ہو، خیریت تو ہے؟ شوکت کی بیوی نے بل شوکت کے سامنے کیا۔ اس بار چونکنے کی باری شوکت کی تھی، حیرت کے مارے اس بل کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا اتنا بل کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارا ایک کمرہ ہے جس میں ایک بلب اور ایک پنکھا چلتا ہے، اب بھلا ان کی قیمت 30,000 روپے کیسے ہو سکتی ہے؟ شوکت کی بیوی تو رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے۔ شوکت کہنے لگا کہ میں نے اسے ادا ہی نہیں کرنا، یہ تو جھوٹا بل ہے۔ جب اس نے باہر محلے والوں سے پوچھا تو سب کا بل اتنا ہی آیا تھا، سب ہی پریشان تھے، ہر سو ایک عجیب سی فضا قائم ہو چکی تھی۔ جہاں بھی لوگ مل بیٹھتے تو یہی پوچھتے کہ تمہارا بل کتنا آیا ہے، اور پھر گھنٹوں بیٹھ کر اس پر بحث کرتے اور اپنی بے بسی پر سر پکڑ کر بیٹھے رہتے، مگر کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ جا کر سوال کر سکے کہ آخر کیوں ہمارا بل اتنا زیادہ آیا ہے؟ پہلے بھی ہم اتنی ہی بجلی استعمال کرتے تھے جتنی اب کرتے ہیں، تو آخر یہ ہزاروں میں کیوں؟ شوکت نے بل جمع نہیں کروایا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے، الٹا پنکھا اور بلب چلانا بھی بند کر دیا تھا۔ سارا دن وہ بغیر پنکھے کے بیٹھے رہتے، گرمی کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی، وہ ہاتھ کے پنکھے کا استعمال کرتے مگر بھول کر بھی پنکھا نہ آن کرتے۔ وہ مہینہ تو گزر گیا، مگر جب اگلا مہینہ آیا تو وہ بل 40,000 روپے آیا تھا۔ شوکت تو چکرا کر گر چکا تھا، غصے سے بل والے سے لڑنے لگا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، پچھلے مہینے 30,000 بھیج دیا، اس مہینے تو ایک منٹ کے لیے بھی پنکھا نہیں چلایا، تو پھر یہ اتنا بل آخر کیوں؟ غریب عوام پر تم لوگ اس قدر ظلم کرتے جا رہے ہو، ہمارا قصور کیا ہے؟ میٹر والا ہنس کر کہنے لگا لوگوں کا قصور یہ ہے کہ تم لوگ پاکستان میں رہتے ہو، اب چپ چاپ جو بل آیا ہے ادا کرو، ہمارا کام تو بس گھر گھر جا کر بل دینا ہے، مجھے کیا خبر تم لوگ کتنی بجلی استعمال کرتے ہو؟ وہ مہینہ بھی یوں ہی گزر گیا۔ شوکت تو پریشان ہو کر رہ چکا تھا، ساری رات جاگ کر بیٹھا رہتا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔
سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں سے اتنے پیسے لائے جس سے وہ بجلی کا بل ادا کر سکے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے مدد لینا چاہی۔ اس کا ایک بھائی جوتے کی دکان پر کام کرتا تھا، اس کے پاس گیا اور اپنے بل کے بارے میں بتایا تو وہ اپنی رواداد لے کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں تو مشکل سے اپنے بال بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوسرے بھائی کے پاس گیا مگر اس نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ سب اپنے رونے لے کر بیٹھ چکے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں سوائے امیروں کے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ آخر شوکت گھر لوٹ آیا، پھر مہینہ پورا ہونے کو تھا اور آج جب وہ گھر پہنچا تو میٹر کاٹنے والے کھڑے تھے۔ دو ہٹے کٹے دو نوجوان تھے اور شوکت کو کہنے لگے کہ بل ادا کر دو ورنہ میٹر کٹ گیا تو حکومت ہر حال میں تم سے 40,000 روپے لے کر ہی رہے گی۔ شوکت نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ تم بتاؤ 40,000 روپے کہاں سے لے کر آؤں۔ تب ہی شوکت کی بچی چلتی ہوئی شوکت کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو تھے اور کانوں سے بالیاں اتار کر شوکت کو دینے لگی اور کہنے لگی کہ ابو گھر کا بل ادا کر دو۔ شوکت نے جب اسے دیکھا تو اس کی روح کانپ چکی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے فوراً ان بالیوں کو بچی کو واپس کرتے ہوئے بولا کہ نہیں بیٹا، یہ تمہاری ہیں، میں کیسے ان کو لے سکتا ہوں، اتنے پیار سے میں نے تمہارے لیے پائی پائی جوڑ کر بنائی تھی۔ مگر ماہ نور کہنے لگی کہ مجھے یہ بالیاں نہیں چاہیے، بس آپ بل ادا کریں۔ آخرکار جن ہاتھوں سے شوکت نے بچی کو بالیاں پہنائی تھی، انہی ہاتھوں سے اس نے بچی سے بالیاں لیں اور روتے ہوئے انہیں ایک کپڑے میں باندھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا اور میٹر والوں کو کھول کر وہ بالیاں پیش کی اور کہنے لگا کہ یہ لو، اب تو ہو جائے گا نا تم لوگوں کے بل اور ٹیکس پورے۔ میں نے اپنی بچی کے کانوں سے بالیاں اتار دی ہیں، یہ بالیاں نہیں بلکہ میرا دل ہے جو تمہیں نکال کر دے رہا ہوں۔ وہ لوگ بھی ایک پل کو شوکت کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ بہرحال انہیں تو اپنے بل سے مطلب تھا۔ انہوں نے بالیاں لی اور وہاں سے چلے گئے۔ شوکت خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر یہ وقت بھی آئے گا۔ بچی کو گلے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ زندگی مزید مشکل تر ہونے لگی تھی۔ وہ سارا دن کام کر کے بھی اپنا پیٹ پالنے کا بندوبست نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ہر چیز کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں نے بجلی استعمال کرنا بالکل ہی بند کر دی تھی مگر اس کے باوجود جب اس مہینے کا بل آیا تو پھر 35,000 روپے تھا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھ کر بفر گیا اور کہنے لگا کہ کس چیز کا بل اس قدر آ رہا ہے، ہم تو بجلی استعمال بھی نہیں کرتے، ساری سہولیات تو امیر لوگوں کے لیے ہیں، ہمیشہ غریب ہی کیوں پستا ہے، یہ ٹیکس وہ لوگ ادا کیوں نہیں کرتے جو مہینے میں کروڑوں کماتے ہیں، ہم غریب تو پہلے ہی مر کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ملک کا بوجھ بھی ہم لوگ ہی کیوں اپنے کندھوں پر اٹھائیں، نہ جانے کب ملک کا قانون ہر ایک کے لیے مساوی ہوگا۔ شوکت تو پریشان سا ہو چکا تھا، وہیں شوکت کے بچے اور بیوی بھی پریشان تھے۔ گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا، اتنے پیسے نہیں تھے جو سموسے بنانے کے لیے وہ چیزیں لا سکتے۔ شوکت نے اپنی سائیکل بیچ دی اور اس سے گھر کے لیے تھوڑا بہت راشن لے آیا۔ وہ راشن بھی اتنا تھا کہ صرف 3 دن ہی چل سکے۔ آخر بوسیدہ سی سائیکل کتنے کی بک سکتی تھی؟ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر فاقوں کی نوبت آنے لگی تو بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ شوکت یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بجلی کا بل ادا کرنے کی تاریخ سر پر آ چکی تھی۔ اس نے آس پڑوس والوں سے کچھ امداد کرنے کا کہا مگر سب نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مہینہ بھی یوں ہی گزر چکا تھا مگر اسلم نے بل جمع نہ کروایا۔ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ مزید یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ شوکت نے لوگوں سے ادھار مانگنے کا سوچا مگر کسی نے بھی اسے 1 روپے کا بھی ادھار نہ دیا۔ سبھی کو اپنے خرچ نے پریشان کر دیا تھا۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو ویسے ہی سر پر بوجھ ڈال رکھا تھا۔ شوکت کی بیوی بچوں کی حالت دیکھ کر دعا کرتی رہتی، روتی رہتی کہ کہیں سے 2 پیسے آ جائیں اور اس کے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو۔ شوکت اپنی بچی کو سینے سے لگائے گہری سانس خارج کر کے روتا رہتا۔ بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھتا تو سمجھ نہیں آتی
کہ کیسے تکلیف کم کرے۔ آخر ایک روز اسے وہ طریقہ بھی مل گیا جس سے وہ اپنے بچوں کو ہر پریشانی سے آزاد کر سکتا تھا۔ اس نے اس بات پر بہت سوچا، جیب میں دیکھا تو 50 روپے موجود تھے۔ چلتا ہوا گھر سے باہر آیا اور اس نے کافور کی گولیاں خریدیں اور پھر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے لے کر گھر چلایا۔ گھر آ کر اس نے خاموشی کے ساتھ ان گولیوں کو پانی میں حل کرنا شروع کر دیا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ان کو پانی میں مکس کر رہا تھا، وہیں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ وہ جو قدم اٹھانے جا رہا تھا اس سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے وہ گولیاں پانی میں حل کر دیں اور پھر اس پانی کو لا کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ تینوں بچے بے سدھ سے پڑے تھے۔ پانی کا گلاس دیکھ کر ابو کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ شوکت نے بچوں کو آخری بار دیکھا اور پھر کہنے لگا، یہ پانی پیو گے تو تمہیں اپنی بھوک کم ہوتی محسوس ہوگی، تم ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو جاؤ گے اور سکون کی نیند سو جاؤ گے۔ بچوں نے جب یہ سنا تو عجیب سی نظروں سے باپ کو دیکھنے لگے۔ باپ کے چہرے پر تو پہلے ہی موت کی زردی دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ سمجھ چکے تھے اور مزید یہ زندگی جینا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ بچوں نے خوشی خوشی وہ پانی کے گلاس اٹھائے اور پینا شروع کر دیے۔ شوکت اپنے تینوں بچوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، مگر آخر میں اس کی نظر اپنی بچی پر ہی ٹک گئی تھی، جو ایک ہی سانس میں سارا پانی پی کر اپنے ابو کے پاس آئی تھی اور پھر ابو کی گود میں بیٹھ گئی۔ شوکت دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی بیوی بھی وہیں پہ موجود، وہ پانی پی چکی تھی۔ وہ اپنے بچوں اور بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کو جیسا تم لوگوں نے سوچ رکھا تھا ویسے پال پوس نہ سکا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کو اس پریشانی سے آزاد کر رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بیوی بچے تڑپنے لگے، حلق جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، الٹیاں آ رہی تھی۔ وہ تڑپ رہے تھے۔ اس کی بچی اس کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر بالکل بے ساکت ہو چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بچے اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر چکے ہیں تو اس نے وہی پانی اور کافور کی گولیاں ان کے درمیان میں رکھیں اور پھر اس نے بجلی کا بل اٹھایا اور اپنے ہی گلے میں بیوی کے دوپٹے سے پھندا ڈال لیا، پھندا ڈال کر صحن میں موجود درخت سے لٹکا دیا اور بجلی کا بل بھی اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ رکھا تھا اور کتنی ہی دیر لٹک کر تڑپتا رہا۔ جب اس کی جان نکل گئی تو بل وہیں نیچے گر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میٹر والے گھر آئے تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر جھانکنے لگے۔ گھر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ فوراً محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ لوگوں نے شوکت کو لٹکا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے ان کی بیوی اور بچے بھی اندر مرے پڑے تھے۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، مگر وہ مر چکے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ انہوں نے کافور کی گولیاں کھائی ہیں اور وہیں موجود بل اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی قاتل یہ حکومت ہے جس نے ایک غریب شخص کو سانس لینا بھی جرم قرار دے دیا ہے۔ صرف شوکت اور اس کے بچے ہی نہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اس غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی جان دے چکے ہیں، لیکن آخر کب تک؟ اس سب کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو کیا ایسی ہوتی ہے ماں؟